خرابیاں پیدا ہوگی. اور میں نے یہ شروع میں عرض کر دیا تھا کہ اللہ رب العزت کا ایک نظام ہے، جو قومیں اس نظام فطرت کو سمجھتی ہیں، ان پر عمل کرتی ہیں، انہیں عروج ملتا ہے، اور جو قومیں اس نظام فطرت کو نہیں سمجھتی، ان پر عمل پیرا نہیں ہوتی، وہ کبھی دنیا میں ترقی نہیں کر سکتی اور کبھی انہیں عروج نہیں مل سکتا. اس سلسلے میں نے ایک جو کوالٹی ہے اس پر ہم نے بات شروع کی تھی کہ جب قوم کے اندر بے حیائی عروج کو پہنچ جاتی ہے، بے حیائی فحاشی اور ریانی عام ہو جاتی ہے، تو اللہ رب العزت ایسی قوم کو زوال کا شکار کر دیتے ہیں. اخلاقی پستی اس کے اندر آ جاتی ہے. جب اخلاقی پستی آ جاتی ہے تو پھر سچ اور جھوٹ کی تمیز ختم ہو جاتی ہے، پھر حلال اور حرام کی تمیز ختم ہو جاتی ہے، کیونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے. آپ نے فرمایا بندے اور گناہ کے درمیان ایک جو پردہ ہے وہ حیا ہے. بندے اور گناہ کے درمیان جو پردہ ہے، جو دیوار حائل ہے، وہ ایک حیا کی قوت ہے. تو حیا ایک فورس ہے، ایک طاقت ہے، اور یہ کوئی ایسی طاقت نہیں جو اسلحے پر مبنی ہے. حیا ایک ایسی اخلاقی طاقت ہے جو انسان کو برائی سے روکتی ہے. حیا ایک ایسی اخلاقی طاقت ہے کہ جو انسان کو برائی سے روکتی ہے. اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب پردہ ہٹ جائے، یہ پردہ جب تک قائم ہے انسان کے درمیان اور اس کے بدی کے درمیان، تو پھر تو وہ بدی کو نہ اس نے دیکھا، نہ اس کو چکھا، نہ اس سے لطف ہوا، وہ بدی کی طرف نہیں جا سکتا. لیکن جب یہ پردہ اٹھ جائے کسی بھی وجہ سے ختم ہو جائے، پھر میرے آقا نے فرمایا پھر بندے کے پاس کچھ نہیں ہے جو چاہے کر گزرے. یعنی پھر وہ اخلاقیات کی تمام منزلیں اسے کچھ ڈال دیتا ہے. پھر اس کے اندر کوئی لیول، کوئی حیا کا کوئی لیول نہیں رہتا، کوئی سطح قائم نہیں رہتی. حالانکہ لوگ کہتے ہیں بدتمیزی کا بھی ایک لیول ہوتا ہے، فحاشی اور ریانی کا بھی ایک لیول ہوتا ہے، لیکن نہیں، یاد رکھیں لیول ہمیشہ اچھائی کا ہوتا ہے، برائی کا کوئی لیول نہیں. وہ برائی ہے، اسے کوئی بندہ چھوٹا کہہ رہا ہے، کوئی نہیں کہہ رہا، کوئی اسے مان رہا ہے، وہ اس کے ذہن کی اختراع ہے، ورنہ برائی ہوتی ہے. جب ہم کہتے ہیں سانپ ہوتا ہے، خواہ چھوٹا ہو یا بڑا ہو، بچھو ہوتا ہے، خواہ وہ چھوٹا ہو یا بڑا ہو. اس لیے برائی ہوتی ہے، خواہ وہ چھوٹی ہو یا بڑی ہو. یہ نہیں ہو سکتا کہ ہم چھوٹی برائی کو سینے سے لگا دیں اور اس کو پالنا شروع کریں، اور جب وہ کر جائے پھر اس کے خلاف جہاد کا اعلان کریں. ایسا نہیں ہوتا. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد کا مطلب یہ ہے کہ حیا انسان کے اندر ایک اخلاقی طاقت کا نام ہے، اخلاقی طاقت کا نام ہے. اب یہ اخلاقی طاقت کیسے اس کے اندر قوت ملتی ہے، کیسے یہ مزید طاقتور ہوتی ہے؟ جیسے جیسے انسان اچھائی کے کام کرتا چلا جاتا ہے، حیا کو قوت ملتی چلی جاتی ہے. پھر حیا کبھی مغلوب نہیں ہوا. نیکی اور بدی کی جنگ اس کے اندر جاری ہے نا، نیکی اور بدی کی جنگ جاری ہے. اس کے اندر جو حیادار شخص ہوتا ہے وہ ہمیشہ غالب رہتا ہے. وہ یہ نہیں ہو سکتا کہ اس کے اندر سے وہ ساری جو اینیمیلٹی ہے یا حیوانیت ہے یا برائی ہے وہ ختم ہوگی، ایسا نہیں ہوتا. لیکن ہوتا یہ ہے، اس کی مثال اس طرح ہے کہ جب والد اپنے بچے پر غصے ہوتا ہے تو کیا اس کے اندر محبت کا عنصر نہیں ہوتا؟ ہو سکتا ہے اس کا غصہ بھی محبت کی ہی عکاسی ہو سکتا ہے کہ وہ بھی اس کی محبت کا ایک انداز ہو جو غصے ہو رہا ہے. تو جب کسی شخص کو غصہ آتا ہے تو ہم یہ نہیں کہہ سکتے اس میں محبت نہیں ہے. ہوا یہ ہے کہ اس ایک خاص سچویشن کے اندر غصے کا ایلیمنٹ اس پر غالب آ گیا ہے، محبت مغلوب ہو گئی ہے. اور جب وہ محبت کر رہا ہوتا ہے اپنی اولاد سے، اپنی ماں سے، اپنے بھائی سے، اپنے والد سے، تو اس وقت اس کے اندر غصہ بھی ہوتا ہے، لیکن وہ اس وقت مغلوب ہوتا ہے اور محبت غالب ہوتی ہے. تو جو عنصر غالب آ جاتا ہے انسان ویسے اعمال کرنے شروع کر دیتا ہے. اگر حیا غالب ہے تو پھر حیا والے اعمال کریں گے. اگر فحاشی اور ریانی غالب ہے تو پھر وہ حیا کو کچھ سمجھتا نہیں ہے. تو اس ابتدا کے بعد
میں نے آج جو آیت پڑھی آپ کے سامنے اس کا تعلق بھی سورہ نور سے ہے. پچھلے جمعہ پر میں نے 19 نمبر آیت پر بات کی اور اس میں ہم نے بات کی تھی کہ وہ لوگ جو ایمان والوں کے اندر فحاشی اور عریانی کو پھیلانا چاہتے ہیں. اور آج دیکھ لیں بہت سے جو اسکالر ہیں انٹلیکچوئل وہ اس بات پر پریشان ہیں کہ ہمارا ہمارا ملک ہماری انتہائی سینسٹیو حساس سرحدوں پر اس نے اپنی چڑھائی کر رکھی ہے اور وہ ہماری باؤنڈری لائن نہیں ہے. انہوں نے یہ کہا کہ وہ ہماری اخلاقیات کی حدیں ہیں جن پر ہمارا ہمسایہ ملک ہمارے نوجوان نسل کو برباد کر رہا ہے, حیا ختم کر رہا ہے. فحاشی اور عریانی ان کے جتنے انٹرٹینمنٹ کے پروگرام ہم دیکھ رہے ہیں ہمارے گھروں میں آ رہے ہیں, ہمارے چینلز پر آ رہے ہیں, ہمارے ٹیلی ویژن پر آ رہے ہیں اور ہم اخلاق سے آری ہو رہے ہیں اور رونے کو دل کرتا ہے. اگر میں آپ کو ایک بات بتاؤں, کل کی بات ہے, گریڈ 10 کے بچے, یعنی آپ یوں سمجھ لیں کہ 10ویں جماعت کے بچے, میں نے پوری کلاس سے پوچھا حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کون تھے؟ یہ مسلمان بچے ہیں, یاد رکھیں یہ کسی بڑے امریکن اسکول کے بچے بھی نہیں ہیں, ایک انگلش میڈیم اسکول کے بچے ہیں. پوچھا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا تعارف کیا ہے, کیا جانتے ہیں؟ تو پوری کلاس میں سے ایک بچے نے یہ بات مجھے بتائی کہ وہ اسلام کے چوتھے خلیفہ تھے. باقی سب نے کہا دوسرے تھے, تیسرے تھے, اس کے سوا وہ کچھ نہیں جانتے. جب ہمارا بچہ اپنے مشاہیر کے بارے میں کچھ نہیں جانتا, یعنی جو خلفائے راشدین کے بارے میں نہیں جانتا, آپ توقع کر سکتے ہیں کہ محمد بن قاسم کے بارے میں جانتا ہوگا؟ آپ توقع کر سکتے ہیں کہ موسیٰ بن نصیر کے بارے میں جانتا ہوگا؟ آپ توقع کر سکتے ہیں کہ وہ نور الدین زکی علیہ رحمت کے بارے میں جانتا ہوگا؟ آپ توقع کر سکتے ہیں کہ وہ طارق بن زیاد کے بارے میں جانتا ہوگا؟ اب یہ تو جرنیل کی میں نے بات کی, آپ توقع کر سکتے ہیں سلمان فارسی کے بارے میں جانتا ہوگا؟ آپ توقع کر سکتے ہیں ان لوگوں سے کہ امام ابو حنیفہ کے بارے میں جانتا ہوگا, امام احمد بن حنبل کے بارے میں جانتا ہوگا, امام موسیٰ کاظم کے بارے میں جانتا ہوگا, امام علی رضا کے بارے میں جانتا ہوگا, زین العابدین کے بارے میں جانتا ہوگا؟ تو ہمارا سلیبس کیا ہے پھر؟ ہم کون سا آیا سکھا رہے ہیں, کون سکھا رہے ہیں؟ اسی کلاس میں میں نے کسی انڈین ایسے ہی نام لیا, انڈین کسی کریکٹر کا نام لیا, مجھے نہیں آتا تھا, گھر میں آپ کو بتا رہا ہوں, حقیقت ہے. میں نے نام لیا کہ وہ اپنا اس کا کون سا بیٹا ہے, تو ساری کلاس نے کہا سر اس کا بیٹا کوئی نہیں, بیٹیاں ہیں. یعنی پشتوں کو جانتے ہیں بچے. کیوں جانتے ہیں؟ کبھی آپ نے غور کیا؟ یعنی انہیں یہ بھی پتا ہے کہ سر ہر بار جو یہ ایکٹر ہے اس کا بیٹا نہیں بیٹی ہے یا بیٹیاں ہیں, اتنا پتا ہے. لیکن یہ نہیں پتا کہ حضرت علی شیر خدا کون ہے, حضرت ابوبکر صدیق کون ہے, حضرت عمر فاروق کون ہے, حضرت عثمان غنی کون ہے. تو یہ حیا کی میں بات کر رہا ہوں, یہ ہمارے گھروں کے اندر چل رہا ہے. اگر سلیبس میں نہیں ہے تو کیا والدین کا فرض نہیں ہے کہ کم از کم وہ بھی بتائیں؟ اور میں بہت پہلے سے یہ عرض کرتا آ رہا ہوں کہ گھر میں چھوٹی چھوٹی کتابیں رکھیں, لیکن مستند رکھیں. یہ میں مشورہ نہیں دوں گا کہ بازار سے بس سے کوئی چھوٹی سی بک خرید لیں, ان میں چیزیں اتھینٹک نہیں ہوتی. بک کتاب اتھینٹک ہونی چاہیے, وہ گھر میں رکھیں اور بچوں کو کہانیاں سنایا کریں کہ طارق بن زیاد نے کیسے ادرس پر حملہ کیا, جبرائیل کیسے بنا, جبل طارق کیسے بنا, کہ انہیں بتایا کریں تاکہ ان کے اندر ایک اخلاق سوزی کا بیج جو بویا جا رہا ہے چینل کے ذریعے سے وہ ختم ہو سکے. کم از کم اس کو مارا تو جا سکے. ہمارے گھر میں چوہا گھسا ہے تو ہم جب اس وقت تک ہمیں میرا خیال سکون نہیں آتا جب تک اسے نکالنا ایسے ہی ہے. کوئی اور چیز گھس ہے, چپکلی گھس ہے, ہماری ماں بہن بیٹی چیزیں مارنا شروع کر دیتی ہے. لیکن ہے ایسی ماں بہن بیٹی پر اور ایسے شوہر پر کہ وہ چپکلی جو اللہ کی مخلوق ہے اس نے وہاں سے کھانا ہے, اس پر چیزیں مارتی ہے, چوہے پر چیزیں مارتی ہے, باقی تمام چیزوں کا خیال رکھتی ہے. لیکن اس نے کبھی غور نہیں کیا کہ ٹیلی ویژن کے ذریعے میں اپنے بچوں کو کیا تعلیم دوں. یہ مسجد اس لیے ہے, مسجد ہمارے اخلاق کی ضامن ہے, مسجد ہمارے ایمان کی ضامن ہے, مسجد ہمارے مذہب کی ضامن ہے, مسجد ہمارے حیا کی ضامن ہے, ہمارے اخلاقیات کی ضامن ہے. لیکن بدقسمتی سے دکھ کے ساتھ کہتا ہوں مساجد میں یہ ٹاپک ڈسکس کیے نہیں جاتے. مساجد کا یہ موضوع ہی نہیں رہا. مساجد کے اندر یہ پرانی
नौजवान नस्ल की तरबियत करनी है, इसको कुछ बताना है, तो मैं ये अर्ज कर रहा हूँ कि अल्लाह रब्बुल इज्जत ने फरमाया जो कोई भी मुसलमान मुआशरे के अंदर, मुसलमानों के अंदर बेहयाई फैलाता है। आप ये चैनल जो बाहर से आ रहे हैं, हमने इजाजत दी है तो आ रहे हैं, क्या ख्याल है? वैसे तो हमारा टेलीफोन भी रिकॉर्ड हो रहा है, उस पर चेक लग जाता है, लेकिन ये बाहर